بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک رات ایسا خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے اور اس آگ نے مصر کے تمام لوگوں کو جلا ڈالا ہے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ سمندر دیکھ کر فرعون نیند سے چونک اٹھا۔ اس نے تمام نجومیوں کو جو اس کے قریب بہت بڑے بڑے عالم تھے ان سب کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو ان نجومیوں نے فرعون کو اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری ہی سلطنت میں سے ہوگا اور تمہیں برباد اور ہلاک کر دے گا، اور وہ بچہ تمہاری بادشاہت کو ختم کر کے تمہارے مصر پر قبضہ کر لے گا۔ پیارے دوستو، فرعون ایک ظالم اور جابر اور خدائی کا دعوے دار بادشاہ تھا اور مصر کی سرزمین پر اسی کا غلبہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور اس کا تکبر انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ عورتوں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا کرتا تھا، اور وہ لوگ جو فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کرتے ان کو وہ طرح طرح کی اذیت ناک سزائیں دیتا، اور جو لوگ اس کے کسی حکم کا انکار کرتے اس پر فرعون اور اس کے حواری ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے، ان سے ہر قسم کا گندا کام کرواتے۔ فرعون نے جب نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو بہت فکر مند ہونے لگا۔ اس نے ایک خوفناک حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر لڑکیاں پیدا ہوئی ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواریوں اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا کہ کوئی بھی چھوٹا لڑکا زندہ نہ بچ پائے، اور یہاں تک کہ سینکڑوں اور ہزاروں بچے قتل ہو گئے۔ اور پھر ایک دن اس کے وزیروں نے بتایا کہ اگر اسی طرح بچے قتل ہوتے رہے تو سلطنت میں سے تمام مرد ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پرانے بوڑھے لوگ مر رہے تھے، تو آگے جا کر اس کا نظام حکومت کیسا چلے گا، اور ہمارے خادم کہاں سے آئیں گے، اور ہمارے کمتر اور گھٹیا کام کون کرے گا۔ پیروں کی یہ بات سن کر فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال بچے قتل کیے جائیں۔ تو اس کے بعد ہر حاملہ عورتوں کی نگرانی کرنا شروع کر دی گئی۔ دائیاں عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ اطلاع دیں گی، اور جو دائیاں عورت اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ انہی دنوں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، اور آپ کی والدہ ان دائیوں کی نگاہ میں نہ آ سکیں، اور انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ پیارے دوستو، جس سال بچوں کو قتل کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مگر جو بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور یہ حکم وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرشتے کے ذریعے ان کے دل میں انعام ڈال دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، اگر ہمسایوں کو پتہ چل جائے وہ فرعون کو شکایت کریں اور بچے کے قتل ہو جانے کا خطرہ ہو تو بے فکر ہو کر اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں ڈال دینا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا، تمہاری طرف تمہارا بیٹا لوٹا دیں گے۔ تو پھر جب آپ کی والدہ کو اس بات کے پھیلنے کا خوف طاری ہوا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ ایک بند صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا چاند جیسا بیٹا صندوق میں ڈال کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن بھی تھی۔ آپ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ذرا دریا کے ساتھ ساتھ چلتی رہنا، دیکھنا تو صحیح کہ میرا بیٹا کدھر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں پر فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر خادمائیں بھی موجود تھیں، اور اسی دوران فرعون کی بیوی کی نظر صندوق پر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ جب صندوق کو نکالا گیا تو اس میں نورانی چہرے والا
حسین اور صحت مند بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ فرعون کی بیوی ملکہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے لڑکے کی ماں کو جا کر بتا دیا کہ ماں غضب ہو گیا، جس ظالم سے بچنے کے لیے ہم نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالا تھا، وہ صندوق اسی ظالم کے محل میں پہنچ گیا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا۔ رب نے فرمایا تھا کہ یہ بچہ واپس لوٹے گا، اور دوسری طرف ملکہ نے شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا، اور اس نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ فرعون بھی اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر فرعون کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا۔ فرعون نے کہا کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا اور مجھے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کی بات سن کر کہ دیکھو تو صحیح یہ کتنا نورانی چہرے والا بچہ ہے، تم نے تو اس سال والے بچوں کو قتل کرنے کا کہا تھا، اور یہ تو سال سے بڑا لگتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری کی ٹھنڈک نہیں، میں بنی اسرائیل کا کوئی بچہ پالنا نہیں چاہتا۔ مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون کو کسی طرح راضی کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ بات نہیں کہی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے گئے تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والی مختلف عورتوں کو لایا گیا، لیکن بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا، اور بچہ بھوک کی وجہ سے خاموش بھی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ فرعون کو جا کر کہتی ہے کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، وہ بڑی پاکیزہ اور نیک خاتون ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ ان کا ہی دودھ پی لے گا۔ فرعون نے اسے کہا کہ کسی طرح کوئی عورت لے آؤ جس کا یہ بچہ دودھ پی لے اور خاموش ہو جائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے گھر گئی، اپنی ماں سے کہا کہ ماں آؤ چلیں، ہمارا کام ہو گیا ہے، فرعون کے محل میں چلو اور تمہیں اپنے ہی بچے کو دودھ پلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ محل میں پہنچ گئی، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ ماں نے بچے کو دودھ پلایا تو بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون بہت شاطر تھا اور وہ یہ سب منظر دیکھ کر بہت حیران تھا۔ اس نے بچے کی ماں سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا اس بچے سے کیا رشتہ ہے، یہ تمہیں دیکھ کر خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ اب محل میں ہر طرف خاموشی چھا گئی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے نہایت پر اعتمادی سے جواب دیتے ہوئے کہا، میں ایک پاکیزہ عورت ہوں، میرا دودھ بھی بڑا پاک ہے۔ جن بچوں کے اندر نفاست ہوتی ہے اور جو بچے نیک فطرت کے ہوتے ہیں وہ میرا دودھ سکون سے پیتے ہیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی والدہ کا اب احترام ہونے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ نے فرعون سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بچے کو اپنے گھر لے جایا کروں، ادھر اس کی مزید اچھے طریقے سے پرورش کر لیا کروں گی۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، تم اسے اپنے گھر لے جایا کرو۔ تو اس طرح آپ کی والدہ آپ کو روزانہ دودھ پلاتی اور اسے گھر بھی لے جایا کرتی۔ روزانہ دودھ پلانے کی اجرت میں آپ کی والدہ کو فرعون کی طرف سے ایک اشرفی یعنی ایک سونے کا سکہ تحفے میں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس ظالم سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی ماں کی گود میں وہ بچہ واپس عطا کیا اور اسی ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کا موقع بھی فراہم کیا، اور اسی کام کے عوض بادشاہ کی طرف سے انہیں انعام بھی ملا۔ اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے اسی ظالم فرعون کے شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ پرورش پا کر جوان ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی، مصر چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ بحر احمد کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے بیچ میں راستے کو کھول دیا۔ یہ وہ موقع آ گیا تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا، اس کی بادشاہت اور سارا لشکر تباہ اور برباد ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ تو سمندر پار کر کے چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر پیچھے آیا تو سمندر کا وہ راستہ بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس
کے لشکر کو سمندر میں غرق کر کے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ مزید ایسی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل واقعہ پلانٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔